صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری کتاب نصاب الصرف میں سبق چل رہا ہے، سبق نمبر 15، اسماء مشتقہ کا بیان، یعنی وہ اسماء جو کہ فعل سے نکل کر کے آتے ہیں ان کو اسماء مشتقہ کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ فعل سے کل 6 اسماء مشتق ہوتے ہیں۔ فعل سے جو اسماء نکلتے ہیں، اسماء یعنی اسم، جو اسم فعل سے نکلتے ہیں وہ 6 ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم اعلیٰ اور اسم ظرف۔ ان 6 میں سے سب سے پہلے ہمارا بیان اسم فاعل کے تعلق سے چل رہا ہے۔ ہم نے اسم فاعل کی تعریف پڑھی کہ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ میں فعل قائم ہو، جیسے ناصر، مدد کرنے والا، تو اس میں جو ہے مدد اس کرنے والے کے ساتھ میں قائم ہے۔ پھر آپ نے پڑھا تھا کہ ثلاثی مجرد سے جو اسم فاعل آتا ہے اس کا طریقہ الگ ہے، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے جو اسم فاعل آتا ہے اس کے بنانے کا طریقہ الگ ہے۔ تو دونوں کے بنانے کا طریقہ بھی کل آپ نے پڑھ لیا تھا کہ ثلاثی مجرد سے جو اسم فاعل آتا ہے وہ فاعل کے وزن پر آتا ہے، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ جو اسم فاعل کا صیغہ آتا ہے وہ شروع میں میم مضموم اور آخر کے ماقبل کسرہ دے کر کے آتا ہے، جیسے مفتعل کے وزن پر مجتنبن، یہ پڑھا تھا۔ اور دوسرے بھی اگر پڑھیں گے تو مفعل ہے، مستفعل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ طریقہ یہی رہے گا کہ شروع میں میم مضموم آ جائے گا اور آخر کے ماقبل میں کسرہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اتنا ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب اس کے بعد میں فائدہ ذکر فرما رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو فائدے میں فائدہ نمبر 1 انہوں نے ذکر کیا کہ وہ فعل جس میں حرفہ و پیشہ کے معنی ہو اس سے اسم فاعل کا صیغہ فعال کے وزن پر مشتق کیا جاتا ہے۔ دیکھیے پیارے اسلامی بھائیو، ایک فعل ہے ہمارے پاس میں خاطا یخیطو، اس کا معنی آتا ہے سلنا، سلنا یعنی درزی والا کام کرنا، ٹھیک ہے۔ تو خاطا یخیطو کا معنی آتا ہے سلنا، باب ضرب یضربو سے۔ تو اگر اسی سے ہمیں اس میں فاعل بنانا ہے تو فرما رہے ہیں اس سے جو ہے خاطا یخیطو سلنا جو ہے یہ ایک پیشہ ہے۔ پیشہ مطلب حرفہ، حرفہ کا معنی آتا ہے پیشہ، پیشہ آپ جانتے ہی ہیں کام کاج وغیرہ، جیسا کہ گھر بنانے کا کام ہے، کپڑا بننے کا کام ہے، ٹھیک ہے، دریاں بننے کا کام ہے، ایسے ہی روٹی پکانے کا کام ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایسے ہی سلائی کپڑا سلنے کا کام ہے۔ تو یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا جو حرفہ کہلاتے ہیں، پیشہ کہلاتے ہیں۔ تو اگر کوئی فعل ایسا ہے جو کہ کام کرنے پر دلالت کرتا ہے، حرفہ پر دلالت کرتا ہے، پیشے پر دلالت کرتا ہے، جیسے سلنا، ٹھیک ہے، روٹی پکانا، تو یہ سب ایک پیشہ ہے۔ تو اس سے جو اس میں فاعل آتا ہے وہ اکثر فعال کے وزن پر آتا ہے۔ کس کے؟ فعال کے وزن پر۔ جیسے مثال کے طور پر جو درزی ہے، درزی، اس کو کیا بولا جائے گا عربی میں؟ خیاط۔ تو خاطا یخیطو سے جب ہم فعال کے وزن پر لے کر آئیں گے تو اس میں مادہ ہمارا خیاطا، یہ مادہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ اسی کو ہم فعال کے وزن پر لے کر آئیں گے، کیا کس طور پر؟ کہ جو عین کلمہ ہے ہمارا اس کے اوپر ہم تشدید لگا دیں گے، تو اب ہم کیا کہیں گے؟ جیسے ہم نے کہا فعال، ایسے ہم کہیں گے خیاط، خیاط، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی ایک لفظ ہے ہمارا خبیزہ یخبزو، باب سمع یسمعو سے، یہ فعل ہے ہمارا، اس کا معنی آتا ہے روٹی پکانا۔ تو اسی سے اگر ہمیں جو ہے نام کسی روٹی بنانے والے کے لیے اگر بولنا ہے تو یہ روٹی بنانا ایک حرفہ ہے یعنی پیشہ ہے، تو اس کو جو ہے ہم فعال کے وزن پر لے کر آئیں گے، اور فعال میں کیا ہے؟ عین کلمہ پر تشدید ہے۔ تو بالکل ایسے ہی خبیزہ یخبزو میں جو مادہ ہے ہمارا وہ خا، با اور زا، یہ 3 حروف ہیں، اس میں جو بیچ والا حرف ہے با، اس پر ہم تشدید دے دیں گے اور کیا کہہ دیں گے؟ خباز۔ تو اس کا معنی ہو جائے گا نان بائی، یعنی روٹی پکانے والا، ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ یہ ابھی ہم بورڈ پر انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ باقی دوسرا قاعدہ، حضرت یہ ثلاثی مجرد سے ہی تو ہے نا یہ حضرت؟
جی جی جی، یہ ثلاثی مجرد سے آ رہا ہے، اور دیکھیے یہ جو ہے زیادہ تر ثلاثی مجرد سے ہی ہوں گے، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے اگر آئیں گے تو اگر آگے کہیں آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی جی ثلاثی مجرد میں جو پیشہ حرفہ کے والے معنی والے فعل ہے وہ اس وزن پہ بنیں گے، فعال کے وزن پہ، جی ان کے ہاں، علاوہ اس بقیہ کا وزن وزن پر، وہی رہے گا فاعلون۔ جی 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 جی، جی دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن زیادہ تر اسی سے بنایا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر کسی کو ہمیں کہنا ہے یہ درزی ہیں تو کہا جائے گا ھذا خیاط، یہ نان بائی ہیں، ھذا خباز، تو زیادہ تر جو ہے اسی وزن پر بنا دیا جاتا ہے۔ چلیے خبیزہ اس کے بعد یخبزو، یہ کس کون سے باب سے ہے خبیزہ؟ یہ خبیزہ یخبزو، یہ باب سمع یسمعو سے ہے۔ سمیع یہ جب آپ عربی میں کتابیں یخبزو۔ پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو یہ ساری چیزیں پڑھنے کو ملیں گی انشاءاللہ۔ چلیے اب اس کے بعد میں دوسرا جملہ، دوسرا فائدہ، فائدہ نمبر 2 میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ فاعل والا جو صیغہ ہے نا، ٹھیک ہے، یہ نسبت کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ نسبت کے لیے۔ نسبت کا مطلب کیا ہوتا ہے پیارے اسلامی بھائیوں؟ نسبت کا معنی ہوتا ہے کہ جس میں والا والا ترجمہ ہے، والا والا ترجمہ سے کہتے ہیں نا کتاب والا، ٹھیک ہے، کتاب والا، یہ کہا جاتا ہے گجرات والا، ٹھیک ہے، یا کہا جاتا ہے پاکستان والا، ہندوستان والا۔ تو یہ جب اس لگاتے ہیں نا تو اس میں جو ہے کیا بولتے ہیں، بولتے ہیں جیسے آپ پاکستانی، تو آخر میں جو یا لگا رہے ہیں نا آپ، تو وہ یا نسبتی کہلاتی ہے۔ تو ایسے ہی جیسا کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم میں بہت سارے جو ہے عطاری ہیں، تو عطار کے آگے یا لگا دیتے اور بولتے ہیں عطاری، یعنی عطار والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نسبتی جو ہوتی ہے نا، نسبت جو ہوتا ہے نسبت، تو اس میں جو ہے والا والا ترجمہ آ جاتا ہے اکثر، ٹھیک ہے۔ تو فرما رہے ہیں یہ فاعل کا جو صیغہ ہے ہمارا، فا الف زبر فا عین زیر ع لام دو پیش فاعل، یہ جو ہمارا وزن ہے یہ کبھی کبھی جو ہے نسبت کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر تمرن کا معنی آتا ہے کھجور، ہم نے کہا تامرن، تو اس کا ترجمہ آپ کر دیں گے کھجور والا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی یہ بھی آ جاتا ہے، جیسے لبنن، لبنن کا معنی آتا ہے دودھ، آپ نے کر دیا لابنن، تو اس کا معنی آ جائے گا دودھ والا، ٹھیک ہے نا۔ تو اور اگر آپ چاہیں تو اس کو جو ہے فعال کے وزن پر بھی لے کر کے آ سکتے ہیں، جب یہ بیچنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو حرفہ اگر پیشہ ہے اس کا، یہ کام ہے، تو آپ اس کو فعال کے وزن پر بھی لا سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کیا، آپ بول سکتے ہیں تمارن، تمرن، تمرن ہے نا، تمرن جس کا معنی کھجور آتا ہے، اس کو آپ بول سکتے ہیں تمارن، تمارن، تو اس کا معنی آئے گا کھجور بیچنے والا۔ اور آپ بول سکتے ہیں لبانن، لبانن، تو اس کا معنی آ جائے گا دودھ بیچنے والا، ٹھیک ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایسے ہی ایک لفظ آتا ہے سبزی ہے، سبزی، سبزی کو عربی میں کہا جاتا ہے بقلت، بقلن، اور تابی لگا دی جاتی ہے کبھی آخر میں، تو بقلتن کہہ دیا جاتا ہے، سبزی کو عربی میں بقلتن کہہ دیا جاتا ہے، جو ہری سبزی جو ہوتی ہے نا وہ بقلتن۔ تو اب جو شخص سبزی بیچنے والا ہے تو ہم اسی سے جو ہے فعال کے وزن پر لے کر آ جائیں گے اور کیا بول دیں گے بقالن، کیا بقالن، اس کا معنی آئے گا سبزی بیچنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ 2 فائدے ہو گئے ہمارے اب تک۔ تیسرا فائدہ دیکھیں، تیسرا فائدے میں وہ چیز ذکر کر رہے ہیں جو کہ آپ اپنی کتاب خلاصۃ النحب میں بھی سبق میں بار بار پڑھ رہے ہیں، سبق کے جو نمبر دے رکھے ہیں نا، وہ کیا آپ پڑھ رہے ہیں الدرس الحادی عشر، ٹھیک ہے، آپ نے شروع سے پڑھا الدرس الثانی، الدرس الثالث، الدرس الرابع، ٹھیک ہے۔ تو یہ رابع پڑھا فاعل کے وزن پر پڑھا آپ نے، ٹھیک ہے، ثالث پڑھا آپ نے فاعل کے وزن پر پڑھا، خامس پڑھا آپ نے فاعل کے وزن پر پڑھا، ٹھیک ہے نا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں وہی چیز اب آپ کے فائدہ نمبر 3 کے اندر آ رہی ہے، یعنی اگر آپ کو گنتیوں میں یعنی تعداد میں اگر بولنا ہے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں، اسی طریقے سے بول رہے ہیں، تو اگر آپ کو پہلا، دوسرا، تیسرا اس طریقے سے اگر بولنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو اس میں فاعل کا صیغہ لانا ہوگا، یعنی اگر آپ کو بولنا ہے پانچواں تو اس کے لیے بولیں گے آپ خامسن،
آپ کو بولنا ہے اگر 10واں تو اس کے لیے بولیں گے آپ عاشرن. تو یہ تو آپ کا وہ ہو گیا جو کہ مفرد میں ہے، یعنی 1 سے لے کر کے 10 تک آپ نے بول دیا. اب 10 تک کے جو اعداد ہیں وہ تو آپ کے ایک ایک سنگل ہوتے ہیں. سنگل آپ ہر گنتی میں دیکھ لیجئے سنگل ہیں، 1 2 3 4 5 سنگل ہیں. لیکن جب 10 سے اوپر بڑھتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا ڈبل ہو جاتے ہیں. یعنی 11 میں کیا کرتے ہیں 1 اور 10 ملا کر کے 11 ہوتا ہے. 12 میں کیا 2 اور 10 ملا کر کے 12 ہوتا ہے. تو یہ ڈبل والے جو ہے تعداد گنتیاں آ جاتی ہیں. تو جو سنگل والی گنتیاں ہیں تو اس میں ایک ہی لفظ ہوتا ہے بس، تو اسی کو ہم نے فاعلون کے وزن پر کر دیا. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ اگر مرکبات ہیں، مرکبات یعنی 2 جز سے ملا کر کے گنتی بنائی گئی ہے، جیسا کہ 11 سے آگے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر اس میں ہمیں 11واں 12واں 13واں یہ والا اگر معنی ادا کرنا ہے تو بالکل وہی طریقہ ادا کریں گے جو کہ خلاصۃ النحو میں آپ پڑھ رہے ہیں. کیا؟ الدرس الثانی عشر، الدرس الدرس الحادی عشر، الدرس الثالث عشر. یعنی طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا کہ اس میں جو پہلے والا جو جز ہے تو پہلے والے جز کو اس میں فاعل کے وزن پر لے آئیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا جو ہے واں والا ترجمہ دے دے گا، پہلا دوسرا 11واں 12واں 13واں یہ والا ترجمہ پھر اس سے ہمارا ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر اگر ہمیں کہنا ہے 11واں تو اس کے لیے ہم کہیں گے حادی عشرہ، حادی عشرہ. تو یہ حادی جو ہے ہمارا اس میں فاعل کے وزن پر آ گیا. ایسے اگر ہمیں کہنا ہے 21واں تو اس کے لیے بھی کہیں گے حادی و عشرون، حادی و عشرون. 22واں ثانی و عشرون، 23واں ثالث و عشرون، 24واں رابع و عشرون، 25واں خامس و عشرون. بالکل ایسے ہی آپ جو ہے آگے کو گنتی کرتے چلے جائیں گے. تو یہ جو انہوں نے بتایا تو یہ 2 فائدے ہو گئے آپ کے، ایک تیسرا فائدہ ہو گیا، ایک چوتھا فائدہ ہو گیا. تیسرے فائدے میں یہ ہے کہ اگر ہمارا جو ہے عدد یعنی گنتی جو ہے اگر 1 سے لے کر کے 10 تک ہے اور اس میں ہمیں جو ہے ترجمہ ادا کرنا ہے پہلا دوسرا تیسرا یہ والا ترجمہ اگر ادا کرنا ہے تو اس کو ہم فاعلون کے وزن پر لے کر آ جائیں گے. اور اگر یہی گنتی ہماری مرکب سے آ رہی ہے یعنی 2 جز ہیں اس کے اندر 11 سے لے کر کے اوپر کو ہے تو ان 2 جزوں میں جو پہلا والا جز ہے ہم اس کو فاعلون کے وزن پر لے کر آ جائیں گے اور ہم اس کو کہیں گے حادی عشر، ثانی عشر، ثالث عشر، اور اگر چاہیں تو اس میں فاعل بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. چلیے یہ ہو گیا آپ کا فائدے، 4 فائدے ہو گئے. ٹھیک ہے. اب 5ویں فائدے میں آ جائیے آپ. تو 5ویں فائدے میں دیکھیے جو دہائیاں ہوتی ہیں ہماری دہائیاں، جیسے کہ ہم بولتے ہیں نا 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100، یہ جو دہائیاں یہ سب دہائیاں ہوتی ہیں. تو ایسے ہی عربی میں بھی دہائیاں ہوتی ہیں. تو عربی میں دہائیاں کیا ہیں؟ تو عربی میں 10 کے لیے بولا جاتا ہے عشرتن، 20 کے لیے بولا جاتا ہے عشرون، 30 کے لیے بولا جاتا ہے ثلاثون، 40 کے لیے بولا جاتا ہے اربعون، 50 کے لیے بولا جاتا ہے خمسون، 60 کے لیے بولا جاتا ہے ستون، 70 کے لیے بولا جاتا ہے سبعون، اور 80 کے لیے بولا جاتا ہے ثمانیون. ٹھیک ہے. ثمانون بھی بول دیتے ہیں. اور 90 کے لیے بولا جاتا ہے تسعون، اور 100 کے لیے بولا جاتا ہے مئتن. تو یہ 90 تک جو ہماری ساری دہائیاں جو ہیں تو اگر ان دہائیوں میں ہمیں پہلا دوسرا تیسرا مطلب ان دہائیوں میں اگر ہمیں مطلب 21واں 22واں 23واں یا 31واں 32واں 33واں 34واں 35واں اگر یہ معنی ادا کرنا ہے تو ان دہائیوں کے اندر بھی کیا ہمیں اس میں فاعل والا وزن لانا پڑے گا کیا؟ تو اس کے تعلق سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کو آپ کو تبدیل نہیں کرنا ہے، بلکہ اس میں بھی جو آپ کا پہلا والا جز ہے بس اس کو تبدیل کر دیں گے، باقی اور تبدیل نہیں کرنا. اور اگر آپ کو کہنا 20واں 30واں ٹھیک ہے 40واں تو اس میں تو صرف 20 ہے. تو کیا اس کو بھی آپ جو ہے اس میں فاعل کے وزن پر لائیں گے؟ تو فرما رہے ہیں اس کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ جو ہے اگر یہ کہیں گے 20 تب بھی اس کے لیے 20 آ جائے گا، اور اگر آپ کو کہنا ہے 20واں تب بھی اس کے لیے جو ہے 20 ہی آ جائے گا. ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیوں. جی تمام اسلامی بھائی اس کو سمجھ چکے ہیں؟ ارشاد فرمائیں. جی یہاں پہ جو فائل ذی قضا لکھا ہے تھوڑا اس والے سے بتائیے نا. اچھا 1 منٹ. اچھا فاعل ذی قضا، جی کون سے فائدہ نمبر کیا ہے؟
فائدہ نمبر 2. اچھا فائدہ نمبر 2 ہے. اچھا اسے فاعل ذی قضا کہتے ہیں، یعنی یہ فاعل. پوری بات ذرا سمجھا دیجیے اچھا ٹھیک. دوبارہ سے. ابھی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ پہلے یہ مثالیں آپ کو 1 منٹ بورڈ پر دکھا دیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ لگائیں گے صحیح کر کے اس کو بولیں گے. جی پیارے اسلامی بھائیو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ایک صیغہ، ایک وزن بتا رہے ہیں، فعال. فعالن، یہ جو ہمارا وزن ہے فعالن، ٹھیک ہے. تو جو حرفہ جو ہوتے ہیں، جو پیشہ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اگر کسی فعل کے اندر کوئی حرفہ ہے، کوئی پیشہ ہے، جیسے خاطا یخیتو، یہ ایک فعل ہے جس کا معنی آتا ہے سلنا، ٹھیک ہے نا. تو اب اس سے جب ہمیں اس میں فاعل بنانا ہوتا ہے تو وہ ہم فعالن کے وزن پر بنا دیتے ہیں. جیسے آپ دیکھ لیجئے، ایک فعل ہے ہمارے پاس میں، یہ خاطا، ٹھیک ہے، خاطا یخیطو، ٹھیک ہے، خاطا یخیطو، اس کا معنی آتا ہے سلنا. سلنا اس کا معنی آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر ہمیں اس سے خاطا یخیطو سے اس میں فاعل بنانا ہے تو اسی فعالن کے وزن پر بنا دیں گے ہم، ٹھیک ہے. فعالن کے وزن پر کیا بنا دیں گے؟ تو دیکھیے خاطا ہے، یہ اس میں خیاطا ہے، کیا خیاطا، تو اب یہ اس کے بیچ میں یا ہے، یا خیاطا، یہ الف جو ہے یا سے بدلا ہوا ہے، تو یہ خیاطا ہے، اصل میں اس کا مادہ ہے خیاطا، یہ خیاطا، یہ مادہ ہے خیاطا، یہ مادہ ہے، ٹھیک ہے. اب اسی سے ہمیں یا پر تشدید لگا دینا اور کیا بول دینا ہے؟ فعال کے وزن پر ہمیں بنا دینا ہے خیاط. خیاط، خیاط کا معنی آتا ہے آپ کا درزی. کیا معنی آتا ہے؟ درزی، ٹھیک ہے، خیاط. ایسے ہی ایک لفظ ہوتا ہے ہمارے پاس میں، وہ ایک فعل ہے ہمارے پاس، خبیزہ یخبزو، جو کہ باب سمع یسمعو سے ہوتا ہے. خبیزہ، خبیزہ یخبزو، خبیزہ یخبزو، ٹھیک ہے. اس کے اندر مادہ کیا ہے؟ اس میں مادہ ہے خبزہ، خبزہ، یہ مادہ ہے اس کا. خبز کا معنی اسی لیے روٹی آتا ہے. اب اسی سے ہمیں بنانا ہے ایسا لفظ جو کہ حرفے پر دلالت کرے، یعنی کام کرنے والے پر دلالت کرے. تو ہمیں کہنا ہے روٹی بنانے والا، یعنی نان بھائی. تو ہم کیا کریں گے؟ عین کلمہ جو ہے اس پر تشدید لگا دیں گے اور ہم بول دیں گے خباز. خباز، اس کا معنی ہوگا نان بائی. نان بائی، اور نان بائی کا معنی تو جانتے ہوں گے سب، روٹی بنانے والا، ٹھیک ہے. یہ نان بائی ہو گیا ہمارا روٹی بنانے والا. تو یہ ہے فعالن کے وزن پر، یہ فعالن کے وزن پر. کتاب میں تو خبازن دیا ہے. جی، اور یہ بھی خبازن ہے، خبازن. خباز نظر آ رہا ہے. جی چلیے پیارے اسلامی بھائی، یہ آپ کا فائدہ نمبر 1 ہو گیا. اب فائدہ نمبر 2 میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ فاعلن. فائدہ نمبر 2 میں انہوں نے فرمایا ہے کہ فاعلن کا جو صیغہ ہے، ٹھیک ہے، وہ نسبت کے لیے بھی آ جاتا ہے. نسبت مطلب والا ترجمہ جو ہوتا ہے نا. جیسے دیکھیں ایک لفظ ہے ہمارے پاس میں تمرن. تمرن، اس کا معنی آتا ہے کھجور. اس کا معنی آتا ہے کھجور. تو یہ تمرن جو ہے، تو اسی میں جو ہے ایک فاعلن کا جو وزن ہے ہمارے پاس،
فاعلن کا جو وزن ہے یہ فاعلن، یہ جو وزن ہے ہمارا، ٹھیک ہے، یہ نسبت کے لیے بھی آ جاتا ہے. نسبت کا معنی آتا ہے والا، ٹھیک ہے، نسبت کا معنی والا. تو اب ہمیں نسبت کے تمرن کے اندر جب نسبت والا معنی لانا ہے تو ہم اسی کو فاعلن کے وزن پر کر دیں گے. جب فاعلن کے وزن پر کریں گے تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ تعمیرن. کیا کریں گے؟ تعمیرن. یہاں پر لے لیجئے تعمیرن. تعمیرن. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اب یہ کھجور ہے تو آگے والا لگا دیں گے بس، اور بول دیں گے کھجور والا. کھجور والا. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ایک لفظ ہے ہمارے پاس میں، تمرون کی جگہ ایک لفظ ہے ہمارے پاس میں لبنن. لبنن، اس کا معنی آتا ہے دودھ. ٹھیک ہے نا، دودھ اس کا معنی آتا ہے. اب اسی کو ہمیں نسبتی والا معنی لے کر کے آنا ہے. نسبت مطلب ہمیں کہنا ہے دودھ بالا، تو ہم فاعل ان کے وزن پر لے کر آ جائیں. جب فاعل ان کے وزن پر لائیں گے تو ہم کہیں گے لابنن. لابنن، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا ہمارا. تو اسی میں انہوں نے فرمایا کہ اسے فاعل ذی قضا کہتے ہیں. فاعل ذی قضا، دیکھیے ذی کا معنی آتا ہے والا، اور قضا کا معنی آتا ہے اس کی طرح. ٹھیک ہے نا، تو فاعل ذی قضا یعنی اسی کی طرح، اسی چیز والا، یعنی اسی چیز والے کی طرح فاعل. تو کہنے کا مطلب یہ جیسے تمرن ہے یہ ایک چیز ہے، اب اسی سے ہم نے جو ہے فاعل ان کے وزن پر بنا دیا اور ہم نے کہا تعمیرن، تو اسی کو فاعل ذی قضا کہیں گے. یہ اس کا ایک دوسرا نام رکھا ہے. جو فاعل کا صیغہ نسبت کے لیے آتا ہے نا، جیسے تعمیرن، لابنن، تو انہی دونوں کو جو ہے فاعل ذی قضا کہتے ہیں. تو ان کا دوسرا نام ہے یہ تعمیرن اور لابنن. یہ جو دونوں ہیں ہمارے نا، ان کو فاعل ذی قضا کہیں گے. فاعل ذی قضا یہ ان کا دوسرا نام ہے. فاعل ذی قضا جو ہے یہ ان کا دوسرا یعنی نام جو ہے. صیغہ فاعلن کے وزن پر نسبت کے لیے آتا ہے اسے فاعل ذی قضا کہتے ہیں، یہ بھی کہیں گے. نسبت کے معنی میں جو ہوگا نا، بس وہی فاعل ذی قضا کہلائے گا. ایسا نہیں کہ آپ جی ناصر ان سے بننے والے کو بھی جو ہے فاعل ذی قضا کہہ دیں، نہیں، بلکہ جو کسی شے کے سے اگر بنائیں گے آپ، کسی چیز کے ذریعے اگر آپ بنا رہے ہیں تو وہ کہلائے گا. ٹھیک ہے، جیسے تمرن کا معنی کھجور آتا ہے، لبن کا معنی دودھ آتا ہے، اس سے جو آپ نے نسبتی فاعل نسبتی بنایا اس کو فاعل ذی قضا کہیں گے. جی، اور اسی میں اگر آپ چاہیں تو جیسے یہ لبن ہے تو جو اسی اس میں جو بھی نسبت والا صیغہ ہوگا وہ شامل نہیں ہوگا حضرت. تو فاعل کا صیغہ نسبت کے لیے بھی آتا ہے، تو جو بھی نسبت کے لیے فاعل کا صیغہ بنا گا اسے فاعل ذی قضا نہیں کہیں گے. ہاں 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 ہاں، ٹھیک ٹھیک، جو صیغہ نسبت کے لیے آ جائے گا تو اس کو فاعل ذی قضا کہہ دیا جائے گا، لیکن نسبت ہی کے لیے آنا ضروری ہے. اچھا پیارے اسلامی بھائیو، اب یہیں پر جو ہے تمرن کا معنی کھجور آتا ہے اور لبن کا معنی دودھ آتا ہے. اگر ہم چاہیں تو اس میں جو ہے فاعل بنانے کے لیے ہم جو ہے فعال کا وزن بھی لے کر کے آ سکتے ہیں. کیا؟ فعال کا وزن، فعالن. جب فعالن کا وزن لے کر آئیں گے تو تمرن کے لیے ہم کہہ دیں گے تمارن. تمارن. اور لبنن کے لیے ہم بول دیں گے لبانن. ٹھیک ہے، اب ترجمہ کیا ہوگا؟ تمارن کا معنی آئے گا کھجور بیچنے والا. کھجور بیچنے والا. ٹھیک ہے، اور لبان کا ترجمہ ہوگا دودھ بیچنے والا. دودھ بیچنے والا. ٹھیک ہے نا، اور اسی میں جو ہے ایک لفظ آتا ہے بقالتن. ایک لفظ ہے ہمارا بقالتن. بقالتن اس کا معنی آتا ہے سبزی. سبزی جو کہ کھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اسی سے ہمیں اس میں وہ جو ہے پیشہ ور شخص بنانا ہے. پیشہ ور شخص یعنی یہ بولنا ہے کہ سبزی بیچنے والا، سبزی والا.
تو فعالن کے وزن پر لے کر آ جائیں گے. فعالن کے وزن پر لائیں گے تو کیا بولیں گے؟ بقال. بقالن اس کا ترجمہ ہو جائے گا سبزی بیچنے والا. ٹھیک ہے، آسان سی بات ہے بالکل. چلیے یہ بات بھی ہو گئی ہماری مکمل. اب دیکھیے جو ہماری گنتیاں جو ہوتی ہیں گنتیاں، تو اس میں حضرت جی اگر اسی سے جیسے نسبت والا بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ باقلتوں سے سبزی نسبت والا بنانا ہو جیسے اوپر ہم بنائے ہیں ویسے بنا دیں گے اس کو. ہاں باقل باقلن، باقلن بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی 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 جی. تو یہ نسبت کیسے معلوم ہے کہ نسبت کے لیے بنایا جا رہا ہے یا یہ اچھا تو دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے پیشہ نا، اور یہ اس میں یہ ہوتا فرق ہے کہ کیسے ہوگا؟ جو چیز معنی ہے نا، دونوں ایک ہی. جیسے تمرن ہے، تمرن تو تمرن کا معنی کھجور آتا ہے. تو اب جب آپ اس کو فائل کا صیغہ بنائیں گے نسبت کے لیے، فائل کا صیغہ نسبت کے لیے جب لے کر کے آئیں گے، فائل نسبتی بنائیں گے آپ، اس میں فائل ذی قضا بنائیں گے تو اس میں تمرن کا جو مادہ ہے وہ برقرار رہے گا، یعنی آپ تامرن کہیں گے. ایسے ہی بقلتن کا جو مادہ ہے نا، با قا اور لام، با قاف اور لام، تو یہ مادہ باقی رہے گا تو یہ باقلن ہوگا. تو اب جو عربی جاننے والا ہے وہ سمجھ لے گا کہ یہ تو کوئی جو ہے فعل ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو ہے فعل نسبتی، فاعل نسبتی بنایا ہے یہ، کیونکہ جو تمرن ہے نا، تمرن تو تمرن سے کوئی فعل نہیں آتا ہے، اور ایسے ہی جو ہے لبن سے کوئی فعل نہیں آتا ہے، اور ایسے ہی بقلن سے کوئی فعل نہیں آتا ہے. تو جب فعل نہیں آ رہا ہے تو یہ جو فاعل کے وزن پر بنایا جا رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ فاعل جو وزن پر بنایا جا رہا ہے یہ فاعل نسبتی ہے، یعنی فاعل ذی قضا ہے. تو اس طریقے سے پہچانا جائے گا اس کو. ٹھیک ہے نا. جی چلیے پیارے اسلامی بھائیو، اب اس کے بعد میں دیکھیے ہمارا گنتیوں والا میٹر آ رہا ہے، گنتی. ٹھیک ہے، تو گنتیوں والا جو میٹر ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو، آپ کی جو اور جو کتابیں ہیں نا، جیسے خلاصۃ النحو ہے، تو اس کے اندر جب سبق شروع کرتے ہیں تو اس میں الدرس جو بولتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں ہر جو ہے پیج میں پلٹ پلٹ کر کے آپ دیکھیں تو اس میں دیا ہے الدرس الاول، تو یہ پہلے کے معنی میں آتا ہے، اور الدرس الثانی، الدرس الثالث، الدرس الرابع. تو یہ اس انشاءاللہ آپ جو ہے اس کے اندر سمجھ لیں گے. اب میں کتاب میں پڑھ رہا ہوں، تمام اسلامی بھائی کتاب میں بالکل دھیان سے دیکھیے گا. ایک منٹ. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب تمام اسلامی بھائی کتاب میں بغور دیکھیں. کتاب ہے آپ کی نصاب الصرف، اور پیج نمبر ہے آپ کا 89، 89، اور سبق نمبر ہے آپ کا 15. سبق نمبر 15 کا فائدہ چل رہا ہے. تو انہوں نے 5 فائدے ذکر کیے ہیں، جن میں سے پہلا فائدہ ہے آپ کا وہ فعل جس میں حرفہ، حرفہ کا معنی آتا ہے کام کاج، و پیشہ، دونوں ایک ہی معنی میں، حرفہ اور پیشہ دونوں کے ایک ہی معنی ہے. جس میں حرفہ و پیشہ کے معنی ہوں اس سے اس میں فاعل کا صیغہ فعالن کے وزن پر مشتق کیا جاتا ہے، یعنی نکالا جاتا ہے. جیسے خیاطن، اس کا معنی آتا ہے درزی، ٹھیک ہے، کپڑا سلنے والا. اور خبازن، اس کا معنی آتا ہے نان بائی، یعنی روٹی پکانے والا. ایک منٹ رک جائیے، بس اذان ہو رہی ہے. جی فائدہ نمبر 2، فاعل کا صیغہ نسبت کے لیے بھی آتا ہے. جیسے تعمیرن، کھجور والا، ٹھیک ہے، یہ تمرن سے بنایا گیا ہے. اور لابنن، دودھ والا، یہ لبنن سے بنایا گیا ہے. اسے فاعل ذی قضا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نیز نسبت کے لیے اس میں جامد سے، اس میں جامد یعنی جو خود نہ کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی بنتا ہو، اس میں جامد سے صیغہ فعال کے وزن پر بنایا جاتا ہے. جیسے بقلتن، تو اس سے بقال، سبزی والا، اور تمرن سے تمار، کھجور والا، اور لبن ان سے لبان، دودھ والا. ٹھیک ہے.
تو یہ لبن جو ہے آپ کا جامد ہے، نہ تو یہ مصدر ہے نہ ہی یہ مشتق ہے، ٹھیک ہے، نہ یہ فعل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا تمرن، ایسے ہی لبن بھی، اور ایسے ہی آپ کا تمرن بھی، ٹھیک ہے، بقل، تمرن اور لبن، یہ جو ہے اس میں جامد ہیں۔ تو اس میں جامد سے آپ اگر اس میں جو ہے اس میں جامد سے اگر آپ اس میں فاعل کا صیغہ لے کر کے آنا چاہیں، ٹھیک ہے، جو کہ کام کرنے اور حرفہ کے معنی میں ہو، تو فعال کے وزن پر لا سکتے ہیں، جیسے بقال وغیرہ، ٹھیک ہے، اور اگر یا نسبتی لے کر آئیں، فاعل نسبتی، فاعل ذی قضا، تو وہ فاعل کے وزن پر لا سکتے ہیں۔ چلیے، فائدہ نمبر 3، تو اعداد اس میں، میں جامد تو وہ جو جس سے نہ دیگر کلمات بنا وہ خود کسی سے بنا ہو، تو یہاں جی پہ تو یہ بن رہا ہے فعال کے وزن پر، تو اس میں جامد کیسے مانا جائے گا؟ نہیں نہیں اس نہیں، سے بدل رہا ہے۔ یہ اصل میں اس میں جامد، آواز نہیں آ رہی حضرت، جی اس میں جامد آواز اس نہیں آ میں، رہی حضرت۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آ رہی ہے آواز؟ جی حضرت آ رہی ہے۔ ہاں دیکھیے، جامد سے مراد ان کی یہ ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی بن رہا ہو۔ تو اب اگر آپ یہ کہیں نہیں بقل سے بقال تو بن رہا ہے، تو یہ دیکھیے جو بن رہا ہے یہ کسی مصدر سے یا کسی فعل سے نہیں بن رہا ہے، اور جو کسی مصدر سے یا فعل سے بنتا ہے اس کو مشتق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی، جی چلیے، فائدہ نمبر 3، وہ بھی اسی قبیل سے ہے، مطلب یہ جو بتایا گیا نا اس میں ہاں نیز اسی نسبت کے قبیل لیے سے اس ہے، میں مطلب جامد سے اسی کی جو طرح ہے، سیگا فعال ذی قضا کی طرح۔ جی جی جی، اسی قبیل سے ہے، یعنی فاعل ذی قضا کی طرح ہے۔ جی نمبر 3 میں فرما رہے ہیں اعداد میں، اعداد کسے کہا جاتا ہے؟ اعداد کہا جاتا ہے گنتیوں کو، عدد یعنی گنتی، اسی سے جمع ہے اعداد یعنی گنتیاں۔ اعداد میں یعنی گنتیوں میں فاعل کا صیغہ مرتبہ کے لیے آتا ہے، مرتبہ مطلب پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ مرتبہ، جیسے خامسن پانچواں، عاشرن 10واں، یعنی جو گنتی میں 5ویں یا 10ویں نمبر پر آئے۔ نمبر 4، مرکبات میں مرتبہ کے لیے پہلے جز کو اس میں فاعل کے حضرت وزن پر لا کر، مرتبہ یہاں پہ جو بتایا گیا کہ 5ویں 10ویں نمبر پہ، تو 1 2 3 یہ نہیں مانے جائیں گے، نہیں ان نہیں کو نہیں، نہیں یہ لا سکتے؟ مرتبہ نہیں، دیکھیے مرتبہ کسے کہتے ہیں؟ مرتبہ اسے بولتے ہیں کہ آپ کس نمبر پر ہیں، میں پہلا، پہلے پر ہوں، دوسرا، دوسرے پر ہوں، تیسرے پر ہوں، تو اس میں مرتبے کا ظاہر ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے وہی مرتبے کا، پہلے پہلے نہیں بولتے ہیں اس کو، ایک بولتے ہیں، 2 3 4، تو یہ عدد ہوتا ہے جو کہ صرف گنتی کے لیے ہے، مرتبے کے لیے نہیں ہے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا مرتبے کے لیے نہیں ضرورت؟ ہاں تو یہ مرتبے کے لیے ہے، تو یہ جو اردو میں آپ بول رہے ہیں نا تو اس پہلا، کے وزن دوسرا، پر تیسرا، تو یہ جو اردو میں آپ بول رہے ہیں تو اس کی عربی جو آتی ہے وہ اس میں فاعل کے وزن پر آتی ہے، وہ آپ اس طریقے سے نہیں لا سکتے۔ واحد، ہاں تو واحد جو ہے نا یہ اس میں فاعل کے وزن پر ہے، واحد، ٹھیک ہے، اور ثانی، دوسرے، ثالث، ٹھیک ہے، رابع، یہ۔ چلیے پیارے اسلامی بھائی، 1 منٹ، گھنٹی جی۔ ہماری پوری ہو رہی ہے، یہ برائے کرم اس کو جلدی سے دیکھ لیجئے، باقی جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ ہم تو آپ کو حضرت 1 سے 9 تک بھی سب اس میں مرتبے کے لیے فاعل کے وزن پر لا سکتے ہیں نا گنتی میں، لا سکتے ہیں، جی عربی کا جی لا صیغہ؟ سکتے ہیں، جیسا کہ اب سبقوں کے اندر ہوتا نہیں ہوتا تو اس درس میں جہاں پر صرف لکھے ہوتے 5واں ہیں، 10واں ہی نمبر کیوں لکھا ہے؟ کوئی بات نہیں، جو وہ گنتی اگر میں سارے 5ویں 10ویں سارے نمبر۔ اگر شمار کرتے تو بہت لمبی کتاب ہو جاتی نا، اس لیے انہوں نے ایک 5واں دے دیا اور ایک 10واں دے دیا، تاکہ آپ سمجھ جاؤ کہ 5 سے پہلے بھی یہی ہے اور 5 کے بعد میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں اس سے۔ جی جی چلیے، نمبر 4 میں فرما رہے مرکبات میں مرتبہ کے لیے پہلے جز کو اسم فاعل کے وزن پر لا کر دوسرے جز کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں، جیسے حادی عشر 11واں، ثانی عشر 12واں، حادی و عشرون 21واں، ثالثون و ثلاثون 33واں، یہ الگ الگ انہوں نے شمار کر دیا۔ 5، فائدہ نمبر 5 دیکھ لیں، عشرتن کے بعد عقود یعنی دہائیوں میں ایک ہی صیغہ عدد اور مرتبہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ کو اگر بولنا ہے 20 تو اس کے لیے بھی آپ 20 لے کر کے آئیں گے، اور اگر آپ کو بولنا ہے 20واں تو اس کے لیے بھی آپ 20 ہی لے کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائی۔ اس میں اگر کچھ آپ کو پوچھنا ہے تو یہ ٹائم ہمارا پورا ہو رہا ہے، اس کے بعد میں بھی ہم دوبارہ پھر اگر شروع کر رہے 10واں ہیں۔ بولنا ہو تو تو عاشر